باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ آئے میرے عزیزو، ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے ملوک کی پہلی کتاب اس کے 12 باب اور 26 آیت سے 32 آیت اور 13ویں باب کی 33 سے 34 آیت سنتے ہیں۔ اور یاربام نے اپنے دل میں کہا کہ اب پھر سلطنت داؤد کے گھرانے میں جائے گی، کیونکہ جب یہ لوگ خداوند کے گھر میں قربانیاں گزرانے کے لیے یروشلم کو جائیں گے تو ان لوگوں کے دل اپنے آقا یہودا کے بادشاہ ربعام کی طرف رجوع کریں گے تو وہ مجھے قتل کریں گے، اور یہودا کے بادشاہ ربعام کے پاس واپس جائیں گے۔ تب بادشاہ نے تدبیر نکالی اور سونے کے 2 بچڑے بنائے اور ان سے کہا کہ اب تمہیں یروشلم میں جانے کی حاجت نہیں، اے اسرائیل، یہ تمہارا معبود ہے جو تمہیں مصر سے نکال لایا۔ اور اس نے ایک کو بیتیل میں قیم کیا اور دوسرے کو دان میں رکھا، اور یہ بات گناہ کا باعث ہوئی، کیونکہ لوگ بچڑے کی پرستش کرنے کے لیے دان تک جاتے تھے، اور اس نے اونچی جگہوں میں مندر بنائے اور ادنا لوگوں میں سے کاہن مقرر کیے جو لاوی نہیں تھے۔ اور یاربام نے 8ویں مہینے کی 15 تاریخ کو ایک عید ٹھہرائی، اس عید کی طرح جو یہودا میں تھی، اور وہ مذبح پر چڑھا، اور ایسا ہی اس نے بیتیل میں کیا، اور دونوں بچڑوں کے لیے جو اس نے بنائے تھے قربانی کی، اور بیتیل میں اونچی جگہوں کے لیے جو اس نے بنائی تھی کاہن مقرر کیے۔ اور 8ویں مہینے کے 15ویں دن جو مہینہ اس نے خود معین کیا تھا، وہ بیتیل کے مذبح پر جو اس نے بنایا تھا چڑھا، اور بنی اسرائیل کے لیے عید مقرر کی، اور مذبح پر بخور جلانے کو چڑھا۔ اس ماجرے کے بعد بھی یاربام اپنی بری راہ سے باز نہ آیا، اور پھر ادنا لوگوں میں سے کسی میں سے اس نے اونچی جگہوں کے لیے کاہن مقرر کیے، اور جس کسی نے چاہا وہ اس کے ہاتھوں کو مخصوص کرتا اور اسے اونچی جگہوں کا کاہن بناتا تھا، اور یہی یاربام کے گھرانے کے لیے بدی کا سبب ہوا، اور یہی اس کے کاٹے جانے اور روح زمین سے نابود کیے جانے کا باعث ہوا۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کا 8واں باب اور پہلی آیت سے 10ویں آیت تک۔ ان دنوں میں جب پھر بڑا ہجوم جمع ہوا اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا، تو اس نے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، مجھے ہجوم پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں۔ اگر میں انہیں بھوکا ان کے گھر جانے کے لیے رخصت کروں تو وہ راہ میں ماندے پڑ جائیں گے، کیونکہ بعض ان میں سے دور سے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے شاگردوں نے اسے جواب دیا کہ اس ویرانہ میں کہاں سے کوئی انہیں روٹی سیر کر سکتا ہے؟ تب اس نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ وہ بولے 7۔ پھر اس نے ہجوم کو زمین پر بیٹھنے کا حکم دیا،
اور اس نے وہ 7 روٹیاں لی اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھتے جائیں، اور وہ ہجوم کے آگے رکھتے گئے۔ اور ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں بھی تھیں۔ اس نے ان پر برکت دے کر کہا کہ یہ بھی آگے رکھی جائیں، اور وہ کھا کر سیر ہوئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے 7 ٹوکرے اٹھائے، اور کھانے والے تقریباً 4000 تھے۔ پھر اس نے انہیں رخصت کیا اور وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ فوراً کشتی پر چڑھ کر دلمانوتا کے علاقے میں گیا۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ MC تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، یاربام ادنا لوگوں میں سے کاہن مقرر کرتا ہے۔ یہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ کاہن صرف لاوی کے قبیلے میں سے چنے جاتے تھے جو خداوند کے حضور قربانیاں گزرانتے تھے۔ آج کے انجیلی اقتباس میں ہم روٹیوں کے معجزہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ ایک بڑا ہجوم خدا کا کلام سننے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے گرد جمع ہے، جو مسلسل 3 دن سے یسوع کے ساتھ تھا۔ یسوع ان کی انسانی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے 7 روٹیوں اور کچھ چھوٹی مچھلیوں کو برکت دیتے ہیں اور شاگرد ہجوم کے آگے رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ معجزہ یوخرسٹ کے ساکرامنٹ کا پیش نشان ہے۔ جب خداوند کا وقت آئے گا تو وہ اپنا بدن اور خون کھانے اور پینے کو دے گا۔ یہ انجیلی اقتباس ہمیں روزمرہ کی ضرورتوں میں ایک دوسرے کا احساس اور فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ نیز جو وسائل خدا نے ہمیں دیے ہیں، ان میں دوسروں کو شریک کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ خداوند ہم سب کو عقل، دانائی، فہم بخشے، اپنے پاک روح القدس کا مسا بخشے، تاکہ ہم دوسروں کی ضروریات کو محسوس کریں، دوسروں کی ضروریات میں ان کی مدد کریں، اور خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے حکموں پر چلیں، اس کا کلام پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کرنے والے بن سکے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔